سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل قانون شریعت شروع کریں گے۔ تمہید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رؤوف الرحیم۔ چونکہ انسان کا کمال اور اس کی سعادت ایمان و عمل کی صحت پر موقوف ہے، یعنی اگر ایمان و عمل صحیح ہیں تبھی انسان کامل ہے، تبھی انسان سعادت مند ہو سکتا ہے، اور یہ بغیر علم دین ناممکن ہے، یعنی ایمان و عمل کی صحت بغیر علم دین کے ناممکن ہے۔ اس لیے ہر شخص جو اپنی زندگی کو صالح و کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ علم دین کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے، جیسے توحید، رسالت، نبوت، جنت، دوزخ، حشر، ثواب، عذاب وغیرہ۔ یہ پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پہلی قسم میں وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے۔ دوسری قسم میں وہ باتیں ہیں جن کا تعلق عبادت بدنی اور مالی سے ہے، یعنی دوسری قسم میں وہ مسائل آتے ہیں جن کا تعلق عبادت بدنی اور عبادت مالی سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ نماز عبادت بدنی ہے، روزہ عبادت بدنی ہے، حج عبادت بدنی اور مالی دونوں ہے، زکوٰۃ عبادت مالی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم میں وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق معاملات و معاشرت سے ہے۔ تیسری قسم میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق معاملات اور معاشرات سے ہے، جیسے خرید و فروخت، نکاح، طلاق، عتاق یعنی آزادی، جہاد، حکومت، سیاست وغیرہ۔ چوتھی قسم میں وہ امور ہیں جن کا تعلق اخلاق و عادات، جذبات و ملکات سے ہے، جیسے شجاعت یعنی بہادری، سخاوت یعنی لٹانا، سخاوت کرنا، صبر، شکر وغیرہ۔ خیال تو یہ تھا، مصنف بیان کر رہے ہیں کہ خیال تو یہ تھا کہ چاروں قسمیں ایک ساتھ شائع ہوتیں، لیکن کتاب اندازے سے کافی زیادہ ضخیم ہو گئی ہے، اس لیے 2 حصے کر دیے۔ یہ حصہ اول آپ کے سامنے ہے۔ اس میں عقائد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی و عقیقے تک کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں نماز، روزہ، عقائد، زکوٰۃ، قربانی و عقیقے وغیرہ کے مسائل مذکور ہیں۔ دوسرے حصے میں حج، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، حظر و اباحت وغیرہ کے مسائل ہیں۔ تنبیہ: اس کتاب قانون شریعت میں اختلافات ادلہ سے اصلاً تعرض نہ ہوگا، یعنی ان سے بحث نہیں کی جائے گی، اختلافات ادلہ سے بحث نہیں کی جائے گی، کہ شان مختصرات کے خلاف ہے، کیونکہ دلیلوں سے بحث کرنا یہ مختصر کتاب کی شان کے خلاف ہے، اور مبتدیوں اور کم علموں کے لیے باعث تحیر و اشکال بھی، یعنی مبتدیوں کے لیے، کم علموں کے لیے حیرت کی بات بھی ہوگی اور مشکل بات بھی ہوگی۔ نیز اس کتاب میں صرف بہت ضروری کثرت سے پیش آنے والے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور ہر مسئلے کا ماخذ سنی حنفی دینیات کی نہایت معتبر و مستند کتابیں ہیں، جیسا کہ حوالوں سے ظاہر ہے۔ جہاں تک ہو سکا ہے
پیرایہ بیان و زبان کو بہت سہل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کوشش میں فصاحت زبان کی بھی پرواہ نہیں کی گئی ہے۔ رب تبارک و تعالی اس سعی کو لوجہ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ الفقیر ابو العالی احمد المعروف شمس الدین الجعفری الرضوی الجومپوری۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مستقلاً کتاب شروع کریں گے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔